بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. قابل قدر محترم و مکرم علماء اکرام، لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، مجھ طالب علم کے لیے یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ کی اس مسجد فرقان میں دوسری مرتبہ موقع ملا کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، سوشل میڈیا کے نقصانات اور ان کا حل، اس موضوع پر کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. پہلے تو ایک بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے دراصل حلال کی ہے جب تک اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. یہ اصول ہے، ایک قاعدہ ہے، اہل علم یہاں موجود ہے، اب ہم اس کا استفادہ کر سکتے ہیں. اس لیے بالکلی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سوشل میڈیا کا استعمال ناجائز اور حرام ہے یا نقصان دہ ہے. ہاں، جب سوشل میڈیا کو شریعت کے ضابطے سے ہٹ کر کے استعمال کیا جائے اور شرعی قوانین اور حدود کو توڑ دیا جائے تو اس وقت اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں دو بڑے گناہوں کے بارے میں کہا، اسمہما اکبر من نفعہما، کہ اس سوشل میڈیا کا فائدہ، اس سوشل میڈیا کا نقصان اس کے فائدے سے کہیں بڑھ کر کے ہے. یہ آپ سمجھ لیجیے. کوئی بھی کام، حتیٰ کہ اللہ نے کھانے پینے کے بارے میں کہا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، حد سے آگے نہ بڑھو. تو کسی بھی چیز کے استعمال کے لیے شریعت نے جو ضابطے اور جو اصول مقرر کیے ہیں، ان کی اگر خلاف ورزی کی جائے تو وہ چیز بجائے اس کے کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے. اور اگر اس چیز کا تعلق دین کے، دنیا کے علاوہ اگر دین سے جڑ جائے تو دنیا تو جاتی ہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آخرت بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے. میرے بھائی، سوشل میڈیا کے بے شمار نقصانات ہیں. ان میں کچھ نقصانات ایسے ہیں جن کا جاننا سمجھنا بزرگوں سے لے کر نوجوانوں کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے. ان میں سب سے پہلا نقصان جو ہے
وہ ہے وقت کی بربادی، وقت کا ضیاع۔ اس کے لیے جو شرعی ضابطے سے ہٹ کر کے سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے۔ اب اس کی مثال سمجھیے، اب یہاں سوشل میڈیا کے ذریعہ آج کے اجلاس عام کو لائیو کیا گیا، کوئی کہیں بیٹھ کر کے دیکھے انشاءاللہ وہ اجر میں شریک ہے، وہ اجر میں شریک ہے۔ اس کی مثال ہے زندہ۔ لیکن یہی ایک آدمی بیٹھ کر کے اجلاس عام سے استفادہ کر رہا ہے اور دوسرا اس کا ساتھی بیٹھ کر کے غیر شرعی چیزوں پر مشغول ہے، تو دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان فرق ہے۔ یہ آپ سمجھیں اس چیز کو، یہ اصل وقت کی بربادی اور وقت کا صحیح استعمال ہے۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے اکثر لوگ افراط و تفریط کے شکار ہیں، دو نعمتیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا وما بکم من نعمت فمن اللہ، کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں جنہیں ہم گن لیں، جنہیں ہم شمار کر لیں یا جنہیں ہم نہیں گن سکتے، جن کا احساس تک نہیں ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ اگر اپنی نعمت چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور اللہ اگر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ کہا وما بکم من نعمت فمن اللہ، ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے، لیکن ان نعمتوں کے استعمال کا اختیار اللہ نے بندوں کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ افراط و تفریط، یا تو اس میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں یا اس تعلق سے بالکل نیچے چلے آتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحۃ والفراغ، کہا کہ صحت و تندرستی اور خالی اوقات۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں پر رحم فرمائے، کہے آمین۔ آپ ان سے پوچھئے کہ ان کی زندگی کا جو وقت گزر گیا صحت و تندرستی والا، آج وہ کہیں نہ کہیں اس خلل کو محسوس کرتے ہیں اس عمر میں آ کر کے۔ یہ آپ کے لیے سیدھی سی مثال ہے، آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے، والد ہے، والدہ ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، ان سے جا کے پوچھئے کہ جب آپ کو بیماریاں آئیں کہیں نہ کہیں وہ اس وقت کو ضرور یاد کرتے ہیں جب وہ صحت مند ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں آدمی افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اپنے صحت کی قدر نہیں کرتا، نشے کا عادی ہو جاتا ہے، نشے کا عادی ہو جاتا ہے، یا پھر وہ سوشل میڈیا کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے جو اس کے صحت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آج آپ دیکھیں بڑے بڑے سائیکیٹرسٹ، بڑے بڑے کہہ لیجئے کہ دماغ کے ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ موبائل کی اسکرین سے اپنے آپ کو دور رکھیں، جتنا دور رکھیں گے اتنا مطمئن رہیں گے۔ آپ اس بارے میں تحقیق کر کے دیکھیں دنیاوی اعتبار سے، سبحان اللہ آپ پڑھی لکھی قوم ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ اس بارے میں تحقیق کر کے دیکھیں۔ اور کہا دوسری نعمت جو اللہ کی ہے وہ فرصت کے اوقات ہے، فرصت کا وقت مل گیا، اب اسے ہم چاہتے ہیں کہ کیسے ختم کریں۔ تو ایک کیڑا ہمارے ذہن میں چلتا ہے کہ 2 GB کا ڈاٹا اگر 4G ہے تو وہ کیسے ختم کرنا ہے 12 بجے رات سے پہلے، اور 5G ہے تو اللہ اللہ خیر سلا، انلمیٹڈ ہے وہ۔ اب وہ جب جس طرح جیسا چاہتا ہے انسان اس کو استعمال کرتا ہے۔ حالانکہ یہ 2 نعمتیں اللہ نے اس کی شکر گزاری کے لیے دی تھی، اس کی بندگی اور اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں دی تھی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کو سوشل میڈیا پر برباد کیا۔ تو یہ بتائیے کیا یہ نعمت کی قدردانی ہے؟ ایمانداری سے بولیے، نعمت کی قدردانی ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتوں کے بارے میں یہ اصول ہے، اللہ کی شکر گزاری کی جائے اللہ خوب بڑھا کر کے دے گا، لیکن اگر نعمتوں کو لے کر اللہ کی ناشکری کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اور آپ معذرت کے ساتھ عموماً خبروں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں،
اور باضابطہ اعلانات ہوتے ہیں 20 سال 22 سال 23 سال کا نوجوان فوت ہو گیا. کثرت اموات آج بہت زیادہ اموات کی کثرت ہے اور بالکل مرنے والے عموماً نوجوان ہوتے ہیں. تو میں عموماً ایک بات کہتا ہوں، دیکھیے یہ موت ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ ہمیں اطلاع دینے کے بعد ہمارے گھر ہے. وقت کی بربادی سے اگر پرہیز نہ کیا تو یقین جانے یہ موت کبھی بھی آئے گی اور ہم کس حال میں ہوں گے ہمیں نہیں معلوم. ہم کس حال میں ہوں گے ہمیں نہیں معلوم. ایسے ہی آپ وہ حدیث پڑھیں جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہی روایت کیا. علامہ البانی رحمہ اللہ الصحیحہ میں اس کو ذکر کرتے ہیں، امام حاکم نے اپنے مستدرک میں اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا. لمبی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان 5 کو ختم ہونے سے پہلے ان کی اہمیت کو جانتے ہیں. ان میں 2 بڑی چیزیں کہا فراغک قبل شغلک، فرصت ہے مشغولیت سے پہلے اس کو غنیمت جان لیجیے. فرصت ہے، بیٹھے گھر میں بیٹھے سکون سے کیا کر رہے ہیں؟ اسکرول اپ اسکرول ڈاؤن، کس نے کیا میسج بھیجا، کس نے کیا اسٹیٹس لگایا. مجھے حیرانی ہوتی ہے دنیا کی اسٹیٹس کی اتنی پرواہ ہے. کتنے لوگوں نے ہمارے اسٹیٹس دیکھا سوشل میڈیا پہ، اتنی پرواہ ہے. کبھی سوچا ہے کہ وقت کی بربادی کے جرم میں اگر اللہ پکڑ لے اور آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت کی موجودگی میں اللہ اعلان کرے یہ وہ بدبخت ہے جسے دی گئی نعمت کی قدر نہ تھی، اس نے سوشل میڈیا پہ وقت برباد کیا. اس وقت اسٹیٹس کا کیا عالم ہوگا؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں پرواہ کرتے ہیں، کتنے لوگ لائک کر رہے ہیں، کتنے لوگ پسند کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ دنیا کی عزت، یہ دنیا کی شہرت، یہ دنیا کی ناموری یہ کام آنے والی نہیں ہے، یہ کام آنے والی نہیں ہے. کہا کہ اللہ نے فرصت کے لمحات دیے ہیں، مشغولیت سے پہلے ان کو غنیمت جانو. اور کہا حیات کا قبل موتک، اور اللہ نے زندگی دی ہے تو موت سے پہلے غنیمت جانیے. کسی بھی موقع ملے فرصت سے اطمینان سے قبرستان جائیے اور جا کر کے وہاں موجود لوگوں سے ایک بار پوچھ کر کے آئیے کہ زندگی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. آپ کو میں اللہ اکبر قرآن کی آیت سناتا ہوں. جو لوگ سوشل میڈیا پہ وقت برباد کرتا ہے، جمعہ کے خطبے میں نے بھی بات کہی، جو لوگ سوشل میڈیا پہ آج وقت کی بربادی کے شکار ہیں وہ سنیں. اللہ رب العزت نے سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اس آیت میں ایک عبادت کی مثال دی گئی ہے. کتنی عبادت کی؟ بولے کتنی عبادت کی؟ ایک عبادت کی. اللہ نے صدقہ و خیرات کی مثال دی ہے. کہا کہ اللہ نے جو مال دیا ہے، جو دولت دی ہے، موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرنا. اب اس کو آپ لے کر کے آئیے. اللہ نے جو جوانی دی ہے، موت کے آنے سے پہلے پہلے اس جوانی کی قدر کر لیں. اللہ نے جو عمر دی ہے، موت کے آنے سے پہلے پہلے اس عمر کی قدر کر لیں. اللہ نے جو توحید کی نعمت دی ہے، اس نعمت کے لٹ جانے سے پہلے پہلے اس نعمت کی قدر کر لیں. اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کو اسی زندگی میں اس کی قدر کر لیں، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ جب موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ جائے گا، اور یقین جانے موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہوگا. واقعی اگر موت کسی کو نہ آتی تو اس زمین پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہوتے، لیکن موت نے انہیں بھی نہیں چھوڑا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کے ذریعے اللہ نے اعلان کر دیا سب نے مرنا ہے. کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورتیں، اللہ نے واضح کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے. تو موت کا فرشتہ آ کے سامنے بیٹھ جائے گا. آج سوشل میڈیا پہ وقت برباد کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے. تب احساس ہوگا کہ ہم اور آپ بہت وقت ضائع کر چکے ہیں، بہت وقت ضائع کر چکے ہیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ،
امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اضاعۃ الوقت اشد من الموت، کہتے وقت کی بربادی جو ہے یہ موت سے بھی زیادہ سخت ہے. وقت کی بربادی یہ موت سے بھی زیادہ سخت ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ موت آئے گی تو آپ دنیا چھوڑ کر کے جائیں گے، آپ کا معاملہ ختم ہو جائے گا، آپ راحت پالیں گے. لیکن دنیا میں رہ کے وقت کی بربادی کریں گے، آپ اللہ سے بھی کٹ جائیں گے اور آخرت کی تیاری سے بھی کٹ جائیں گے. کہا اللہ نے کہ جب موت کا فرشتہ آ کے سامنے بیٹھ جائے گا تو بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکون من الصالحین. بندہ روئے گا، گڑ گڑائے گا، چیخے گا، چلائے گا، کہے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے رب العالمین. کیا کروں گا؟ وقت بچا کے تیری عبادت کروں گا، وقت بچا کے قرآن کی تلاوت کروں گا، وقت بچا کے ماں باپ کے ساتھ وقت گزار لوں گا. اللہ تھوڑی سی مہلت دیتے. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہنمیوں کے بارے میں ذکر کیا. سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 پڑھی. سورہ فاطر آیت نمبر 37 میں اللہ رب العالمین نے کہا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ. جہنمی جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، نکال کے دنیا میں بھیج دے. ہم جو برا عمل کرتے تھے نا، جو برا عمل کرتے تھے اس عمل سے توبہ کر کے نیک اعمال کریں گے. اللہ پلٹ کے کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اولم نعمرکم، اللہ کہہ رہا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. اللہ کہے گا یہ بتاؤ 40 50 60 70 80 90 100 سال کی عمر دی تم کو، اتنا کافی نہیں تھا کہ نصیحت حاصل کرنے والا اس میں نصیحت حاصل کر لیتا؟ ہم نے تو کئیوں کو دیکھا زندگی میں ایک جھٹکا لگا پوری زندگی اس بندے کی تبدیل ہو گئی. آج ہمیں سینکڑوں جھٹکے لگتے ہیں. کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ. اللہ بار بار موقع دیتا ہے کہ وقت کی بربادی چھوڑو، پلٹ آؤ اللہ کی طرف. ہم کہتے ہیں اس کے بعد جائے کسی دن قبرستان میں دیکھ کے آئے وہاں کتنے ایسے نوجوان ہیں جو کہا کرتے تھے کہ آج نہیں کل، آج نہیں کل، آج نہیں کل. یا ہاسپٹلوں میں جا کر کے دیکھیں کتنے ایسے نوجوان بچے ہیں جو آج بستر پر پڑے ہوئے ہیں، طاقت نہیں ہے کہ اٹھ کے اللہ کی عبادت کر پائیں. کاش ہوتے تو جیسے لوگ زمینوں پر سجدہ کرتے ہم بھی اپنا ماتھا ٹکاتے اللہ رب العالمین کے ساتھ. کہیں گے اللہ جواب میں کہے گا کہ بھائی اتنی عمر دی گئی تھی کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی تھی. اس لیے میرے بھائی یہ سب سے پہلا اور بڑا نقصان یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر وقت کی بربادی اگر نہ روکی گئی تو یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد کرنے کے لیے کافی. ہاں آپ سوشل میڈیا کے لیے ایک ٹائم لیمٹ بنائیے کہ دن بھر میں مجھے اتنی دیر استعمال کرنا ہے. اس میں خیر کا پہلو ہونا چاہیے، خیر کا پہلو. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں دنیا جہان کی خبریں ملتی ہیں. اللہ کے بندے دنیا جہان کی خبر لے کے کیا کرو گے بتاؤ؟ فلاں جو ہے اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس امیر آدمی سے کی، اس نے اس سے شادی کر دی، اس نے یہ گاڑی خرید لیا، کسی کی بیوی کو یہ ضرورت ہے اس نے وہ دلا دیا. کیا کرو گے جان کر کے؟ یہ بتاؤ کیا کرو گے جان؟ ایمانداری سے بولو کیا کرو گے جان کر کے؟ سوائے وسوسے کے اور اللہ کے ناشکری کے اور تیسری کسی چیز کا اضافہ نہیں ہونے والا زندگی میں. وقت کی بربادی سے بچیے. ٹائم لیمٹ سیٹ کیجیے، دن بھر میں مجھے اتنی ہی دیر استعمال کرنا ہے اور وہ بھی خیر کے لیے، وہ بھی خیر کے لیے شرعی ضابطے میں رہتے ہوئے. اچھا پہلی چیز. دوسرا نقصان جو ہے سوشل میڈیا کا وہ یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کہیں نہ کہیں تربیت اولاد میں بہت بڑی رکاوٹ بن چکا ہے، بہت بڑی رکاوٹ بن چکا ہے. پہلے آپ قرآن کی آیت سنیں. میں نے مختصر سے خطبہ مسئولہ کے بعد وہ آیت کریمہ پڑھی. سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6. سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ جہنم کا آگ جس کا ایندھن انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا جائے گا، اور وہ جہنم جس پر اللہ کی طرف سے بڑے سخت دل اور سخت جان فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. ایک چھوٹا سا سوال ہے
آپ کے گھر میں بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیک صالح اولاد سے نوازے، آمین۔ آپ دیکھیں 3 4 5 6 7 سال کے بچے ہیں، اچانک گھر کے اندر آگ لگ گئی، آپ کی سب سے پہلی کوشش کیا ہوگی؟ خود بھاگ جاؤ؟ ایمانداری سے بولے، خود بھاگ جاؤ؟ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ان کو اٹھائیں گے اور نکالیں گے باہر جو بھاگ نہیں سکتے، جو اپنی جان نہیں بچا سکتے، جن کے ہوش ابھی پختہ نہیں ہوئے، یہ کوشش ہوگی۔ لیکن کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کے ذریعہ ہم خود ہی اپنے بچوں کو اٹھا کر کے جہنم کی آگ کے حوالے کر رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ جملہ تھوڑا سخت ہے، جہنم کی آگ کے حوالے کر رہے ہیں۔ کیسے؟ اب آپ دیکھیے، میں نے کئی گھروں میں دیکھا بچے 6 7 مہینے کے ہوئے، تھوڑا سا مطلب ساؤنڈ ان کو سمجھ میں آنے لگا، لوگوں کے چہرے پہچاننے لگے، تو اب ماں بیچاری جب بچے سے پریشان ہو جاتی، بہت زیادہ رونا شروع کر دی، ماں پریشان ہو جاتی، کیا کرتی؟ فوراً جو ہے یوٹیوب کڈ ہی سمجھ چلیے، یوٹیوب کڈ وہ نکال کر کے بچے کو لگا کر کے کوئی پوئم لگا کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ بچہ مغل میں دیکھ رہا ہے، اب اس کو پوئم کی عادت لگتی ہے، یہ پوئم کب پورن فلم میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کی عمر کے ساتھ ہمیں احساس نہیں ہوتا، معذرت ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ بہت باریک چیز ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ اچھا بعض بھائی کیا کہتے ہیں، نہیں ہم بچوں کو اسلامی ٹونس لگا کر کے دیتے ہیں، وہ بھی مت دیجیے، کیا ضرورت ہے اس کو، وہ بھی مت دیجیے۔ آج آپ دیکھیے یوٹیوب کے اوپر آپ شیخ سدیس یا شرین کی تلاوت آن کیجیے، سب سے پہلے ایک ننگی عورت کا ایڈ آئے گا آپ کے موبائل میں۔ اب آپ ہر آدمی کی اتنی تو سکت نہیں ہے کہ یوٹیوب کا پریمیم چینل جو ہے یا اس کا پریمیم ممبرشپ لے لے بھائی کہ ایڈس اس کے بند ہو جائے۔ وہ ایڈس آتے رہتے، اچھی چیزیں بری چیزیں آتی، آپ 10 اچھی چیزیں دیکھ لیجیے، اس کے باوجود 11واں چیز جو ہے وہ کوئی ایسی چیز رہے گی جو غیر شرعی چیز ہے، جس کا دیکھنا آپ کے لیے مناسب نہیں۔ بچوں کو ان چیزوں کی عادت، بچوں کو اسکرین کی عادت ہو جاتی ہے، کہہ لیجیے ایک معنی میں اسکرین کی عادت ہو جاتی ہے، اور ماں بھی والد بھی بیچارے اپنی جان چھڑانے کے لیے چلو تھوڑا وقت لگا دیتے ہیں، دے دے بھائی، اب وہ بچہ دیکھ رہا ہے، اب اس کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے۔ یہ چیز جو ہے تربیت اولاد کے باب میں بہت بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ آپ دیکھیں امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تحفۃ المولود اپنی کتاب کے اندر بڑی جامع بات فرماتے ہیں، بڑی جامع بات کیا آپ نے کہا کہ وَأَكْثَرُ الْأَوْلَادِ إِنَّمَا جَاءَ فَسَادُهُمْ مِنْ قِبَلِ الْآبَاءِ، کہا کہ اکثر و بیشتر بچے ان کے اندر بگاڑ ان کے ماں باپ کی طرف سے آتے ہیں۔ جی ہاں، میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو جن کے بچے یہاں یا آپ کے شہر کے مدارس یا مکاتب میں وقت نکال کے تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ یہ مکاتب، مسجد کے اندر چلنے والے مکاتب، یہ مدارس دنیا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے میرے بھائی، ان کی قدر کیا کریں۔ اور ایک مشورہ عموماً کیا ہوتا ہے، کبھی تعلیم میں آگے پیچھے کوئی معاملہ ہوا یا استاذ بیمار ہے، 1 2 دن کلاسز میں اب دل برداشتہ ہو جاتا ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے۔ آپ بیمار ہو کے 2 دن آفس نہیں جاتے، اس وقت آپ مطمئن رہتے، کیوں؟ یہ میری چھٹیوں میں سے یہ کٹ رہا ہے، یہ CL لگ رہا ہے یا EL لگ رہا ہے، سکون میں۔ ہر آدمی انسان ہے، جیسا معاملہ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسے معاملہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کیجیے، یہ میرا مشورہ ہے۔ بہرحال امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ الْأَوْلَادِ إِنَّمَا جَاءَ فَسَادُهُمْ مِنْ قِبَلِ الْآبَاءِ، اکثر و بیشتر اولادیں جو ہیں ان کے اندر فساد ماں باپ کی طرف سے آتا ہے۔ کیسے بھائی؟ آگے چل کے کہتے ہیں کہ ماں باپ بچوں کو بچپن میں یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، نہ انہیں دین سکھاتے ہیں، نہ شریعت کے فرائض کی تعلیم دیتے ہیں، لہذا انہیں بچپن میں ماں باپ ضائع کر دیتے ہیں، اور یہی بچے بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہیں ایک مضمون پڑھا تھا کہ ایک صاحب جو ہے، اب اس کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، اخبار میں کہیں میرے نظر سے یہ چیز گزری کہ ایک صاحب جو ہے اپنے والد کے بوڑھے ہونے کے بعد جو ہے گھر کے قریب ایک کمرے میں رکھ دیا، کھانا پینا پہنچانا لانا لے جانا سب چل رہا تھا۔ تو ایک دن اس بوڑھے آدمی کا پوتا
ملاقات کے لیے گیا، دیکھا پنکھا خراب ہے، والد کو لے کر گیا، کہا بھائی یہ پنکھا ٹھیک کر دیجیے. کہا کیوں؟ کہا کہ جیسے آپ نے بڑھاپے کے بعد اپنے باپ کو یہاں رکھا ہے، آپ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو میں بھی تو آپ کو یہاں رکھوں گا، اور آپ کو ہوا اور ٹھنڈک کے بغیر راحت نہیں ملتی ہے. کہتے ہیں عربی زبان کے ایک مشہور شعر ہے، ہزاروں لال کتاب میں بچپن میں پڑھا تھا، ان من ادبته في الصبا كالعود الذي يسقي الماء من غصن. بچپن میں جس بچے کو تربیت دے دی جائے، اس کی مثال ایسے ہی ہے، آپ نے ایک پودا لگایا، وہ جڑ سے پانی سینچنے کے بعد پھلدار درخت بن جاتا ہے. میں ابن قیم رحمہ اللہ نے یہی فرمایا کہ بچوں کو اگر بچپن میں آپ تعلیم، تربیت، ان کی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے، آپ بچپن میں انہیں ضائع کر دیجئے، بڑے ہونے کے بعد یہ آپ کو ضائع کر دیں گے. اور اسی تعلق سے امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول نقل کیا ہے. سیدنا کہہ لیجئے عثمان الحاطبی رحمہ اللہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک آدمی سے کہا ادب ابنک فانک مسئول عن ولدک، کہا کہ اپنے بچے کو تربیت دو، اپنے بچوں کو تربیت دو، اس لیے کہ تم سے اس کی تربیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، کیا تربیت دی، کیا سکھایا، اس کی تربیت دی کیا. کہا اس کے بعد اور اللہ رب العالمین تمہارے بچے سے یہ پوچھے گا کہ اس نے تمہاری کتنی فرما برداری کی، تمہارے ساتھ کتنا احسان و بھلائی کیا. اس چیز کو یاد رکھیں کہ اولاد کی تربیت ایک انسان کی زندگی میں یہ بہت اہمیت رکھتی ہے، اور اولاد اللہ رب العالمین کے جانب سے اللہ تعالیٰ کی ایک کہہ لیجئے کہ ہمارے اوپر امانت ہے، ذمہ داری ہے، امانت و ذمہ داری ہے. اس لیے ایسا نہ ہو کہ سوشل میڈیا کی محبت میں آ کر کے ہم اپنی اولاد کو تباہ و برباد کرتے ہیں. آپ بچوں کا فون ریچارج کرتے ہیں، وقت پر ان کا فون چیک کیجئے، ان سے پوچھئے، ان سے مشورہ کیجئے. تعلیم کے لیے اگر گھر میں کوئی سسٹم لگا کے رکھا ہے، انٹرنیٹ کا کنیکشن دیا ہے، اس کو ایسی جگہ لگائیے جہاں سب کی نگاہ پڑتی ہے، جہاں سب کی نگاہ پڑتی ہے. یا وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعہ، آن لائن کلاسز اٹینڈ کرتا ہے، تو گھر کا ایک فرد اس کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کی مدد کرے. دیکھیں نگرانی نہیں کریں گے تو بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تربیت کی پرواہ نہیں کریں گے بچے ضائع ہو جائیں گے. اور ایسا نہ ہو کہ سوشل میڈیا کی محبت میں ہماری اور آپ کی اولادیں ضائع ہو جائیں. چلیے یہ دوسری بات تھی. پہلی چیز یہ کہ سوشل میڈیا پر وقت کی بربادی بہت عام ہے، اور دوسری اہم چیز کیا ہے کہ سوشل میڈیا کی محبت میں ہم اور آپ اولاد کی تربیت سے کہیں نہ کہیں دور ہوتے جا رہے ہیں. اور تیسری اہم چیز، سوشل میڈیا نے ہمارے اوپر فتنوں کے دروازے کھول دیے. جی ہاں، اس تعلق سے حدیث سنیے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینے کی بستی میں نکلے، تو آپ نے اونچائی پر چڑھنے کے بعد مدینے کی بستی کو دیکھا اور صحابہ سے سوال کیا، حل ترون ما ارا، اے میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ اب اللہ کے نبی کی نگاہ نگاہ نبوت ہے، کوئی عام بات تو ہے نہیں آپ کی نگاہ کی. تو صحابہ نے سیدھے سیدھے کہا کہ ہمیں مدینے کی بستی نظر آ رہی ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اری الفتن تقع خلال بیوتکم مواقع القطر، کہا کہ میری نگاہ یہ دیکھ رہی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش کے قطرات برستے ہیں. ابھی آپ نے بارش کا مشاہدہ کیا ہوگا 2-3 دن مسلسل. کہا کہ جیسے آسمان سے بارش کے قطرات برستے ہیں ویسے ہی فتنے تمہارے گھروں پر برس رہے ہیں. اب ایک بات سنیے، یہاں عقل سمجھ کی بات سنیے. صحابہ کا زمانہ وہ زمانہ ہے اور اللہ کے نبی کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ وہ زمانہ ہے جسے اللہ کے نبی نے دنیا کے تمام زمانوں میں بہترین زمانہ قرار دیا ہے. جب بہترین زمانے میں فتنوں کا نزول بارش کے قطرات کی طرح ہو رہا ہے، تو اب تو ہم آخری زمانے میں چل رہے ہیں، فتنے ہمارے یہاں کتنے ہوں گے. یا آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں
اس چیز کا آپ اندازہ لگائیے. اچھا فتنوں کو اگر بانٹنا چاہے تو اہل علم نے فتنوں کی دو قسمیں بیان کی, اور سوشل میڈیا پر یہ دونوں فتنے بڑے عام ہیں. میری طرف دھیان دیجیے, سوشل میڈیا پر یہ دونوں فتنے جو ہے بالکل عام ہے. ایک فتنہ شہوات کا فتنہ ہے, ایک فتنہ کیا ہے؟ شہوات کا فتنہ ہے. یاد رکھیں سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہا کہ آج زمین پر خشکی میں اور پانی کے اوپر جو فساد مچا ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھ کا کیا دھرا ہے. یہ جو بھی فتنے, جو بھی معاملات آج ہمارے درمیان رونما ہو رہے ہیں وہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. کیوں؟ لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ نے کہا یہ عذاب بھی اللہ اس لیے چکھاتا ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف پلٹ جائے. اچھا قرآن مجید پڑھیا سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین نے کہا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات, کہا کہ بعد میں کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور وہ شہوات کے پیچھے رہ گئے. یاد رکھیں میرے بھائی, شہوات کے فتنے وہ ہیں, شہوات کے فتنے وہ ہیں جو انسان کی دنیا کو کہہ لیجیے کہ تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے. مثال کے طور پہ سوشل میڈیا کے ذریعہ آج بے حیائی کے مناظر بالکل عام ہیں. کیا بزرگ, کیا نوجوان, کیا مرد, کیا عورتیں, میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ حتیٰ کہ اپنی مسلم بچیاں اور بعض مذاق اڑانے والے اللہ کی پناہ شریعت کی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں, جیسے حلال حرام, یہ شریعت کے دو اہم امور ہیں. اب کہتے ہیں کہ یہ حلال ڈانس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سوشل میڈیا یہ فکر, آپ ابھی آپ اپنا فون نکالیں اور آپ 10 ریلز اسکرول اپ کر کے دیکھیے, آپ کو اس میں سے 8 جو ہے بے حیائی کے ملیں گے. میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں بے حیائی کے ملیں گے میرے بھائی. اور یاد رکھیں, اور اس چیز کو یاد رکھیں, بے حیائی کے یہ مناظر مسلمانوں کی طرف سے بھی آ رہے ہیں. یا تو وہ کنٹینٹ بنا کے ڈال رہے ہیں, یا جو کنٹینٹ آلریڈی موجود ہے ان کو لوگوں میں پھیلا رہے ہیں. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی عام ہو جائے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب میں ڈالنے والا ہے. سوشل میڈیا کا یہ بڑا نقصان. آج ہمارے نوجوان ذہنی طور پر شہوت کے شکار ہوتے جا رہے ہیں, اور سوشل میڈیا یہی ہے کہ جتنا زیادہ ننگئی جس کے پاس ہے وہ اتنا زیادہ مشہور ہے, اتنا زیادہ مشہور ہے. آپ دیکھیں اس چیز پر غور کریں. ایک فتنہ نوجوانوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے شہوات کا کیا آیا, دین کے نام پر غیر محرم عورتوں سے اور بچیوں سے بات کرنا. سوشل میڈیا کا ایک چینل چلا رہے ہیں, گروپ چلا رہے ہیں, اس کے لیے کیا کرتے ہیں, ہم بیچ میں میڈیٹر کی حیثیت سے رہتے ہیں, ہم علماء سے سوال پوچھ کے آپ کو بتانے والے ہیں. کتنے ایسے واقعات معاملات ہوئے کہ اس طرح کے معاملات میں معاملہ یہاں تک پہنچا کہ لعن تان اور میڈیا میں آ کر کے ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی صورتیں پیش آ رہی ہیں. غیر محرم عورتوں سے بچیوں سے بات کرنا, اللہ کی پناہ طلب کیجیے. اس سے آپ کو ضرورت نہیں ہے میڈیٹر بننے کی. بھائی کسی کو مسئلہ پوچھنا ہے, علماء کے نمبرات عام ہے شہر کے اندر, ہر عام و خاص کے پاس موجود ہے. نہیں تو عورت اپنے گھر کے مرد کو بتائے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ, وہ آ کر کے مسجد کے امام صاحب سے مسئلہ پوچھے اور جا کر کے گھر کی عورتوں کو بتاتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ شہوت اور کہہ لیجیے کہ شہوات کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ ہے. اور سب سے بڑی بات, سوشل میڈیا کے ذریعہ شہوات کے فتنے میں نوجوان تنہائی کے گناہ میں پڑنے لگے. شیخ نے اس کی طرف اشارہ کیا تھوڑی دیر پہلے, تنہائی کے گناہ میں پڑنے لگے. اور یاد رکھیں اس باب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے, سنن ابن ماجہ کی روایت. اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت میں ایک قوم ایسی ہے جسے میں جانتا ہوں, وہ تہامہ پہاڑ کے بعد کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے, تہامہ پہاڑ کے برابر چمچماتی ہوئی نیکیاں لے کر کے آئیں گے. اللہ ایک نیکی قبول نہیں کرے گا, یا رب اللہ ایک نیکی قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ کہا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها. یہ جب تنہائی میں ہوتے تھے, سوشل میڈیا کا استعمال کرتے تھے, تو وہاں بے حیائی,
برائی، بدکاری، فحاشی، عیاشی، ان سارے مناظر کا جائزہ لیتے تھے. اللہ نے حرام قرار دیا اس چیز کو. اچھا بعض بھائی کہتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعہ جو ہے نیوز اور خبر سنتے ہیں. اللہ کے بندے وہ خبر سنانے والی جو ہے وہ تمہاری محرم نہیں ہے. اچھا میچز وغیرہ چلنے لگے. اب تو کرکٹ کے ہر میچ میں میچ اگر ہو رہا ہے تو چیئر لیڈرز ڈانس کرتی ہیں. وہ تمہاری محرم عورتیں ہیں. اور اس کے بعد جو ایڈ آتا ہے ٹی وی کے اوپر، حیرت کی بات ہے، صوفہ سیٹ کا ایڈ ہے، بغیر ننگی عورت کھڑی ہے. کیا تعلق اس کا اس سے بھائی؟ اللہ کی پناہ. یاد رکھو یہ میں خصوصی طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں. ہم لوگ جب جامعہ صفیہ میں پڑھتے تھے تو استاد ہمارے اسد اعظمی صاحب حفظہ اللہ، وہ ہم لوگوں کو جرنلزم پڑھایا کرتے تھے. اس میں ہم نے ایک چیز پڑھا تھا کہ میڈیا پر 99% تسلط جو ہے یہودیوں کا ہے. یہ وہی چیزیں آنے دینا چاہتے ہیں جو ان کی فکری لڑائی کا حصہ ہو، جو یہ مسلم نوجوانوں کے عقل میں پیوست کرنا اور بٹھانا چاہتے ہیں. یاد رکھیے اس چیز کو اللہ کے واسطے. آپ اس سے بچیں ورنہ یہ نیکیاں برباد کرنے کے کافی. اور آخری بات یہ کہ سوشل میڈیا کے ذریعہ جہاں شہوات کے فتنے عام ہوئے وہیں شبہات کے فتنے بھی عام ہوئے. شبہات کے فتنے بھی عام ہوئے. سوشل میڈیا نے یہ فرق ہی ختم کر دیا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. اور یاد رکھیں کہ شہوات کے فتنے آپ کی دنیا کو تباہ کریں گے لیکن شبہات کے فتنے آپ کا دین، ایمان اور شبہات کے فتنے جو ہے یہ آپ کو کہہ لیجئے آپ کی آخرت تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اور سوشل میڈیا نے یہ دروازہ بڑی آسانی سے کھولا. آج یہ فرق ختم ہو گیا کہ اہل علم کا طبقہ کون ہے اور غیر عالم دین کون ہے. یہ فرق معاملہ کیا ہوتا ہے. نوجوان ہمارے، میں آپ کو مثال شہر حیدرآباد میں الحمدللہ ایک بچہ ہے. ایک دن اس نے مجھے ایک عالم صاحب کی تصویر بھیجی. کہا کہ شیخ انہوں بڑے اچھے باتیں کرتے شیخ، ان کے اسٹیٹس رکھے تو کیسا ہے؟ کیا ہے حضرت گوگل سے پوچھ لیتے ہیں بھائی. گوگل لینس پر ان کی تصویر ڈالی تو پتا چلا کہ یہ کسی سلسلے کے بہت بڑے پیر ہیں. اب کیا ہے سوشل میڈیا نے فرق. اگر آپ زمینی طور پر علماء سے جڑ کے دین سیکھتے تو شاید آپ کو منہج سلف میں سے یہ بات معلوم ہوتی کہ سلف جو ہے باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے، شخصیت کا خیال کرتے تھے. کون کتنی اچھی بات کر رہا ہے کرنے دیجیے، اس کا سنت کے ساتھ کیسا معاملہ ہے سلف اس چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور آپ نے زمینی طور پر تعلق ختم کر لیا علماء سے. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے 5 ملین ویو ہے تو وقت کا وہ سب سے بڑا عالم. اور اس بارے میں وہ حدیث یاد آئی. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند امام احمد کی روایت ہے، سیأتی علی الناس سنوات خداعات. کہا کہ ایسا وقت آئے گا دھوکہ دھڑی عام ہوگا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا. اور کہا کہ اس میں روئے بدا بات کرے گا. روئے بدا بات کرے گا. سوشل میڈیا نے روئے بدا کے دروازے کو کھول دیا. ہر ایرا غیرہ آج سوشل میڈیا پر عالم دین بنا ہوا ہے. اور آپ زمینی طور پر علماء سے جڑے ہیں. آپ نے اپنے لیے فتنوں کے دروازے کھول لیے. کبھی آپ کو ڈاکٹر صاحب پسند آتے ہیں، کبھی آپ کو وکیل صاحب پسند آتے ہیں، کبھی آپ کو انجینئر صاحب پسند آتے ہیں، کبھی آپ کو کیا کہوں، بس میری زبان نہ کھلوا، میں وہابی ہوں اتنا ہی کہتا ہوں، میری زبان نہ کھلوا اللہ کے واسطے. یقین جانے اس چیز کو. یہ جو بیماری آئی نا یہ تباہی سوشل میڈیا کے ذریعہ کہ روئے بذات کے دروازے کو اس کھول دیا. اور آج عالم یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو عالم دین سمجھتا ہے. کیسے؟ ان کے ویڈیوز بہت اچھے ہیں. میرا ایک سوال ہے کہ آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کی ویڈیو اچھی اور کس کی ویڈیو بری ہے؟ آپ کو کس نے یہ میزان اور معیار دیا ہے؟ کس نے دیا ہے یہ میزان اور معیار؟ یہ میزان اور معیار آپ کو سوشل میڈیا نے ویوز کے ذریعہ دی ہے، لائکس اور کمنٹ کے ذریعہ دی ہے. میرے بھائی یاد رکھیں اس چیز کو. آج سوشل میڈیا نے یہ فرق ختم کر دیا ہے کہ کون منہجی ہے اور کون غیر منہجی ہے. وہ لوگ محفوظ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اسے محفوظ رکھا ہے. لوگ باضابطہ واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں
کس چیز کے مناظرے کے؟ ایک کسی دن مجھے بھی شامل کر دیا کسی نے، میں کہا جان اور عزت کی حفاظت کرو، نکلو یہاں سے۔ کیا ہے بھائی؟ وہاں مناظرے چل رہے ہیں۔ پوچھا میں نے ایک دو بچوں سے کہاں سے یہ ساری چیزیں لے کر گیا؟ تو شیخ ہم گوگل میں تلاش کرتے ہیں۔ واللہ کہہ رہا ہوں، واللہ کہہ رہا ہوں، آپ گوگل پر کوئی چیز سرچ کیجئے، آپ کو اگر 20 رزلٹ آتے ہیں تو اس میں سے 12 14 16 18 قادیانیوں کے، رافضیوں کے، منکرین حدیث کے، ان کے مضامین نکل کر کے آتے ہیں۔ آپ کو کس نے معیار دیا حق اور باطل کا فرق کرنے کا؟ سوشل میڈیا نے جو تباہی مچائی ہے اس میں ایک بڑا نقصان ہمارے نوجوانوں کا یہ ہوا کہ ان کے یہاں شبہات اور شہوات کے فتنوں کے دروازے کھل گئے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اور آپ تمام سامعین اور سامعات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہوتے بعد اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔